دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہاولپور کے نور محل کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ نور محل کس نواب نے اور کب تعمیر کروایا اور اس کو تعمیر کروانے کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن مشہور ہستیوں نے اس نور محل میں قیام کیا۔ دوستو سابقہ ریاست بہاولپور کے نوابوں کے پاس بہت دولت تھی۔ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دل کھول کر اسے استعمال کیا اور ساتھ ساتھ اپنے شایان شان محلات بھی تعمیر کروائے۔ ریاست تو نہیں رہی مگر اس کی کہانی سنانے کے لیے نوابوں کی تعمیر کردہ عمارتیں ضرور موجود ہیں۔ یہ ایک شاندار کہانی ہے اور سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب آپ بہاولپور کا رخ کریں تو آپ کو صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور کچھ نہیں۔ وکٹوریہ ہاسپٹل، لائبریری، میوزیم، ڈرنک اسٹیڈیم، ایجرٹن کالج جیسی تاریخی عمارتوں سے ہوتے ہوئے اگر آپ نور محل پہنچیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاست کے دور میں بننے والی سہولیات خطے کے اعتبار سے اپنے وقت میں کافی جدید تھیں۔ اور پھر نور محل، وسیع و عریض سبزہ زاروں میں کھڑی یہ عمارت مغربی اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی آب و تاب اور تم تراک دور ہی سے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اپنے پہلوؤں میں نور محل سبزے کی چادر بچھائے ہوئے ہے۔ اس کے عین سامنے دائرے کی شکل میں بنے لان میں بیٹھے ہوئے ہلکے سرخ اور سفید رنگ کی عمارت کو دیکھتے آپ اس کے سحر میں گرفتار ہونے کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تقریباً 150 سال پرانا یہ محل ان بہت سے محلات میں سے ایک ہے جو 19ویں صدی کے اواخر اور بہاولپور میں تعمیر ہوئے۔ باقی محلات شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں مگر نور محل میں کچھ الگ ضرور ہے۔ جی ہاں تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ نور محل کس نے اور کس لیے بنوایا۔ اس سوال کے جواب میں بہت سی کہانیاں اور قصے مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمیں سننے کو ملا وہ کچھ یوں تھا۔ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے سن 1872 میں تعمیر کروایا۔ انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف 1 رات قیام کیا کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قرب میں ہی ایک قبرستان موجود تھا۔ نور محل کے حوالے سے یہی کہانی آپ کو انٹرنیٹ پر بھی بے شمار جگہ ملے گی، مگر کیا یہ حقیقت ہے؟ سابق ریاست بہاولپور کے آخری امیر نواب سر صادق محمد خان پنجم کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی نے ایک انٹرویو میں BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سوائے سنِ تعمیر کے اس کہانی میں کچھ بھی درست نہیں۔ لوگ ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ بیگم کا نام نور جہاں تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بیگم کبھی یہاں نہیں رہیں اور یہ محل کسی بھی بیگم کے لیے نہ تو تعمیر ہوا اور نہ ہی اس کے نام میں موجود نور کسی بیگم کے نام سے منسوب ہے۔ اس زمانے میں کسی بیگم کا نام لینا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر بہاولپور کے تاریخی صادق ایجرٹن کالج کے شعبہ تاریخ کے سابق صدر ہیں اور سابق ریاست کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ نور محل کی تعمیر کو کسی بیگم سے منسوب کرنا غلط ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں کھلے عام بیگم کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے نواب صاحب کی گھر والی کا نام لینے کی ممانعت تھی۔ یہ محل کسی بیگم کے نام پر نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے بعد نور محل کچھ عرصہ اوقاف کے پاس رہا اور پھر پاکستانی فوج کو لیز پر دے دیا گیا، جس نے بعد ازاں اس کو خرید لیا۔ ان دنوں یہ فوج کے زیر انتظام ہے۔ اس کی عمارت میں ریاست کی تاریخ اور خصوصاً نواب سر صادق محمد خان پنجم کے حوالے سے چیزیں رکھی گئی ہیں۔ آپ ایک معمولی سے رقم کا ٹکٹ خرید کر اس کی سیر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نور محل میں یہ نور آخر ہے کیا۔ صاحبزادہ قمرالزمان عباسی کے مطابق جیسے اللہ کا نور ہے ویسے ہی اس محل کو نور یعنی روشنی کی نسبت دی گئی ہے۔ آفتاب حسین گیلانی بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ مطالعہ پاکستان کے سربراہ ہیں۔ وہ بہاولپور اور اس کی تاریخ کے حوالے سے کتابیں اور کئی مقالے لکھ چکے ہیں۔ وہ بھی صاحبزادہ قمرالزمان سے اتفاق کرتے ہیں۔ نور محل میں نور کا مطلب روشنی ہے۔
اس محل میں کوئی بیگم نہیں ٹھہری۔ دوستو، اس محل کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں سورج کی روشنی کے داخل ہونے کے لیے خاص طور پر راستے رکھے گئے ہیں۔ محل کے مرکزی ہال میں نواب کے بیٹھنے کے دربار کے عین اوپر شیشوں کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس میں شیشوں کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ عمارت کے ہر کونے میں قدرتی روشنی رہتی ہوگی۔ اس کا اندازہ اس شیشے سے لگایا جا سکتا ہے جو نواب کے دربار کے عقب میں نصب ہے۔ ان دنوں یہاں ہفتے کے آخری 2 دن لائٹ شو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ منظر قابل دید ہوتا ہے جو نور محل کے حقیقی معنی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں محل کو باہر سے لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے۔ اس کے گنبدوں پر نوابین کی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر نور محل کس لیے بنایا گیا۔ صاحبزادہ قمر الزمان عباسی کے مطابق یہ مہمان خانہ تھا۔ اس وقت کی بڑی بڑی ریاستوں کے نواب اس میں ٹھہرے ہیں۔ نوابوں کے دور میں بھی نور محل میں ریاستی اور سرکاری تقریبات منعقد کی جاتی تھیں۔ ریاست بہاولپور کے آخری 3 نواب اسی ہال کے اندر تخت نشین ہوئے تھے، یعنی اس میں ان کی دستار بندی کی گئی تھی۔ اب ہم آپ کو جرمنی سے آئے پیانو اور حج کی گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ موجودہ نور محل کی عمارت میں ایک پیانو بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نواب صادق محمد خان چہارم، جن کو صوبے صادق کا لقب بھی دیا گیا تھا، انہوں نے جرمنی سے سن 1875 میں درآمد کیا اور اپنی بیگم کو تحفے میں دیا۔ تاہم پروفیسر طاہر کا کہنا ہے کہ یہ پیانو در حقیقت نواب صادق محمد خان پنجم کا تھا۔ وہ پیانو بجانا بھی جانتے تھے۔ نواب صادق محمد خان پنجم سن 1935 میں حج کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے جو گاڑی استعمال کی وہ بھی آپ کو محل کے باہر کھڑی ملے گی۔ نور محل کی تعمیر میں مغربی اور اسلامی دونوں طرز کی تعمیرات کا امتزاج ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آپ جیسے ہی اس میں داخل ہوں اور نیچے فرش پر دیکھیں اور سر اٹھا کر چھت کو دیکھیں، ان میں بنے نقوش ان دونوں طرز تعمیر کی عکاسی کرتے نظر آئیں گے۔ مرکزی ہال کے دونوں اطراف رہائشی کمرے تھے۔ ان میں زیادہ تر کو اب لاک کر دیا گیا ہے۔ ایک کمرہ اور اس میں لگا بیڈ اور دیگر فرنیچر سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ محل کے مختلف دالانوں میں ریاست بہاولپور کے دور کی اشیاء، لباس، ہتھیار اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ آفتاب حسین گیلانی کے مطابق محل کا فرنیچر برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے درآمد کیا گیا تھا۔ یہ فرنیچر آپ کو مرکزی ہال میں بھی ملے گا اور بیڈ روم میں بھی۔ آج بھی اس کی چمک دمک قائم ہے۔ دیواروں پر تصویروں کی مدد سے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم اور ان کے دور کی تاریخ آویزاں ہے۔ محل میں ایک بلیئرڈ روم بھی موجود ہے جس میں سنوکر کا میز اور ضروری لوازمات آج بھی موجود ہیں۔ اس کمرے کا دروازہ سامنے برآمدے میں کھلتا ہے۔ شام کو غروب ہوتے سورج کی روشنی برآمدے کی محرابوں سے چنتی محل میں داخل ہوتی ہے۔ شام کو غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی برآمدے کے محرابوں سے چمکتی ہوئی محل میں داخل ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام اور پھر چاند کی راتوں میں بھی نور محل میں روشنی ضرور رہتی ہے۔